کا انڈا۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں بڑا ہی غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ محنت مزدوری کرتا اور مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ کنویں کے پاس مایوس سا بیٹھا تھا۔ غریب آدمی کو ایک آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت پری اس کے سامنے تھی۔ پری نے غریب آدمی سے پوچھا کہ اتنے مایوس کیوں ہیں آپ؟ غریب آدمی نے اپنی پریشانی بتائی۔ پری نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی اور وہاں ایک مرغی آ گئی۔ پری نے کہا کہ یہ مرغی میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اسے رکھ لیں، یقیناً آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ کے پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ غریب آدمی اس مرغی کو لے کر گھر آیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ مرغی کہاں سے لے آئے؟ غریب آدمی نے ساری بات بتائی اور بیوی نے اس مرغی کو رکھ لیا۔ اگلے دن غریب آدمی نے دیکھا کہ مرغی نے ایک انڈا دیا ہے، لیکن وہ انڈا کوئی معمولی انڈا نہیں تھا، وہ انڈا سونے کا انڈا تھا۔ غریب آدمی یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، اور جب اسے خیال ہوا کہ اس کے سامنے ایک سونے کا انڈا ہے تو وہ بڑا ہی خوش ہوا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ غریب آدمی نے وہ انڈا اٹھایا اور اسے بازار لے گیا۔ بازار میں جا کر اس نے اس انڈے کی اچھی خاصی رقم وصول کی۔ وہ مرغی اسی طرح سے ہر مہینے ایک انڈا دیتی تھی۔ غریب آدمی اس انڈے کو بیچ کر اچھی رقم وصول کرتا تھا۔ اب غریب آدمی کی زندگی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ غریب آدمی اور اس کی بیوی خوشی سے رہ رہے تھے۔ غریب آدمی نے ایک بہت بڑا گھر لے لیا تھا اور وہ اچھا کھاتے پیتے تھے۔ لیکن ایک دن آدمی کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ مرغی کو کاٹ کر سارے انڈے ایک ساتھ نکال لوں، ایسے مجھے ایک ایک انڈے کے لیے ایک ایک پورا مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آدمی نے یہ ساری بات جا کر اپنی بیوی کو بتائی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ایسے نہ کریں، کہیں ہم کچھ غلط نہ کر لیں اور نقصان میں نہ رہیں۔ لیکن اس آدمی نے اپنی بیوی کی ایک بات نہ سنی۔ وہ مرغی کے پاس گیا اور وہ بہت خوش تھا۔ اسے یہ تھا کہ آج یہ مرغی مجھے سارے انڈے دے دے گی، اس مرغی کو میں ذبح کر دوں گا اور اس میں سے سارے انڈے نکال کر ایک ساتھ امیر ہو جاؤں گا ان سب کو بیچ کر۔ اس نے اس مرغی کو پکڑا اور اسے کاٹنے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں آدمی کو اپنی حماقت پر بڑا افسوس ہونے لگا، کیونکہ اب اس کے سامنے صرف کٹی ہوئی مرغی تھی اور خون تھا۔ آدمی کے ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر رونے لگا اور وہ بڑے افسوس میں تھا۔ لیسن